چیئرمین کا تقرر کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق عاصم احمد نئے چیئرمین FBI ہوں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے یاسر نظر سے. جی یاسر نظر. جی FBI کے نئے چیئرمین کا تقرر کر دیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عاصم احمد نئے چیئرمین FBI ہوں گے. اس پر مزید بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے رپورٹر موجود ہیں یاسر نظر. یاسر نظر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس FBI کے نئے چیئرمین کے تقرر کے حوالے سے؟ جی یاسر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، عاصم احمد جو ہیں ان کو چیئرمین FBI بنا دیا گیا ہے. ذرائع کی طرف سے کنفرم کیا گیا ہے کیونکہ جاوید غنی جو تھے ان کی مدت ملازمت کی توسیع کی جو درخواست تھی اور جو سمری بھیجی گئی تھی اب وہ منظور نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے عاصم احمد جو ہیں ان کو FBI کے جو نئے چیئرمین کے طور پہ تعینات کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر نام بھی زیر غور تھے. اشفاق احمد کا نام زیر غور تھا اور کسٹم انٹیلیجنس کے ایک سینئر افیسر کا نام بھی زیر غور تھا، لیکن ان کا نام کو منظوری نہیں دی گئی ہے. اور اب ذرائع کی طرف یہ بتایا گیا ہے کہ عاصم احمد جو ہیں FBR کے نئے چیئرمین کے طور پہ حکومت کی طرف سے ان کے نام کی منظوری دے دی ہے. عاصم احمد نئے چیئرمین FBR ہوں گے. تفصیلات بتا رہے تھے یاسر نظر. بہت شکریہ آپ کا. پارٹی نے PDM کی بنیاد رکھی. ہم پر اس کو توڑنے کے الزامات غلط ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بے نظیر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت کی باتیں افواہ ہیں. وفاقی حکومت سے صرف سندھ کا نہیں پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف سندھ کی بات نہیں، پاکستان کو سے نقصان پہنچ رہا ہے. جو ایکسکلوسیوٹی کی پالیسی رکھی ہوئی ہے PTI کی حکومت نے کہ نہ کسی صوبے سے بات کرنی ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت سے بات کرنی ہے، نہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ چیزیں پورے ملک کو نقصان دے رہی ہیں. دسمبر 2019 کے CCI کے اجلاس جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر وہ رپورٹ اٹارنی جنرل نے پیش کی تھی جس میں انہوں نے سندھ کے موقف کو انڈورس کیا تھا کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ اس دن فیصلہ کرنے کی بجائے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی اور اب اس چیز کو 1.5 سال ہو گیا تقریباً اور وہ کمیٹی نہیں جو بنی ہے. غریب کی ناراضگی ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر ان کا کل بیان بھی میں نے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں PTI کا حصہ ہوں. تو ابھی تک کل بھی مجھ سے سوال ہوا تھا کہ ابھی تک شاید انہیں کچھ امید باقی ہے، لیکن بہت جلد یہ امید ان کی ختم ہو جائے گی. آئین پاکستان ہر شہری کو تحفظ فراہم کرتا ہے. ہم نے آئین کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا. آئین کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی. آئین پر حلف اٹھانے والے ہر شخص پر آئین کی پابندی لازمی ہے. ہم نے آئین نہیں سیکھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب. کہا آئین پاکستان کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے. ہمارا آئین انگریزی میں ہے، آج تک اس کا ترجمہ تک نہیں کیا جا سکتا. آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. ہم نے آئین نہیں سیکھا اور آئین نہ صرف نہ سیکھا، ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا. کوئی آفیشیل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں. آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا، آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی. اگر آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کسی اسکول میں آئین پڑھایا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جاوید لطیف کی ریاست مخالف بیان پر مقدمے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ حب الوطنی ہے یا حب الشخصیت. جو کہا کیا وہ ٹھیک تھا؟ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، اس ملک نے رہنا ہے. اگر ملک اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ کر چلے جائیں. کہا گیا پاکستان نہیں کھپے گا، ایک اور بنگلہ دیش بن جائے گا. یہ کہاں کی پاکستانیت ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں کورنگی کراسنگ پر شادی ہالز کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا. کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سارا کراچی ہی کمرشل ہو گیا، رہ کیا گیا ہے، پورے کراچی کا ڈھانچہ ہی بدل دیا گیا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ رہائشی جگہ کمرشل کر کے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. کمرشلائزیشن کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی کہہ دے اور آدھا کراچی کمرشلائز ہو جائے. عدالت کا کہنا تھا کہ رہائشی زمین 150 سال تک رہائشی ہی رہتی ہے. ماسٹر پلان میں رہائشی علاقوں کے مطابق سہولیات ہوتی ہیں.
فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے فیصلے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں مسجد کے افتتاح پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ تحریک لبیک سے ہونے والا معاہدہ جلد پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت کے باہر ڈی ایم سی اور نجی بینک کے ملازمین نے مظاہرہ کیا۔ شمیل احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری چیف جسٹس گلزار احمد مختلف کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت کے باہر ڈی ایم سی اور نجی بینک کے ملازمین نے دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درج تھے۔ ڈی ایم سی ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں ریگولر اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ 3 مہینے سے ہم لوگ یقین کریں مسلسل چکر کاٹ رہے ہیں۔ ہم اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہاں سے ہم آفیسز کے سارا دن چکر لگاتے ہیں، کبھی ڈی سی آفس، کبھی ڈی ایم سی، کبھی سیکریٹریٹ۔ تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہمیں کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے، اور جو ہے ہم لوگ کو ابھی تک پرماننٹ نہیں کیا گیا، اور آئے دن ہماری سیلریز روکی جاتی ہیں، اسٹاپ کری جاتی ہیں۔ 4 مہینے 6 مہینے ہماری سیلریز نہیں آتی ہیں۔ نجی بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کے مطابق برسوں گزر گئے لیکن انہیں ابھی تک واجبات نہیں ملے۔ تمام عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ان کی تمام اپیلیں، ریویو اپیلیں اور آبجیکشن پٹیشن سب ریجیکٹ ہو چکی ہیں، لیکن یہ اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرائیں اور ہم پٹیشنر پہ رحم کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے۔ خبر دیں سیالکوٹ سے کہ سیالکوٹ کے حلقہ N75 ڈسکہ میں ضمنی انتخاب کا میدان کل سجے گا۔ حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے ہیں، جبکہ انتہائی حساس 47 پولنگ اسٹیشنز میں CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ NA 175 ڈسکہ میں انتخابی دنگل کل ہوگا۔ نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار اور تحریک انصاف کے علی اسجد محلی میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ 19 فروری کو ضمنی انتخاب کے دوران فائرنگ اور پولنگ کا عملہ غائب ہونے کے واقعات پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے تھے۔ انتخابات کے لیے قائم 360 پولنگ اسٹیشنز کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیٹیگری A میں 47 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ کیٹیگری B میں 176 اور کیٹیگری C میں 137 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں ووٹ پر پہرا دیا جائے گا، جبکہ صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان کا کہنا ہے کہ ووٹرز حق کے رائے دہی کے لیے بلا خوف گھروں سے نکلیں۔ ہم اللہ کے فضل سے انتخابی میدان میں بھی یہ قوت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ایک بڑی لیڈ سے انشاءاللہ مات دیں گے، اور اگر کسی نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی وہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بلا خوف و خطر اپنے گھروں سے نکلے، اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضمنی انتخاب کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی نفری کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تعینات ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر کی انتہا۔ صبح سویرے قابض فوج نے نہتے کشمیریوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ پلوامہ اور شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران 4 کشمیری شہید کر دیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مقبوضہ وادی میں 7 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کے پوسٹر چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ پوسٹرز حق خود ارادیت فورم جموں کشمیر کی جانب سے چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹر سری نگر، بڈگام، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بانڈی پورہ، ہندواڑہ اور کپواڑہ میں لگائے گئے ہیں۔ پوسٹرز پر وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی تصاویر اور بیانات درج ہیں، جن پر تحریر ہے کہ کشمیری عوام کو ان کی پیدائشی حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیری عوام بہادری سے مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، کشمیری عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حریت رہنما عبدالحمید لون کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیاسی، اخلاقی، سفارتی امداد کے شکر گزار ہیں۔ کشمیری عوام بھارتی قبضے سے آزادی چاہتے ہیں۔ تنازع کشمیر کا پائیدار اور واحد حل استصواب رائے ہے۔ کشمیری عوام استحکام پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ سمونے والے منیر نیازی آج بھی اہل ذوق کے دلوں میں زندہ۔ منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے بلند پایا شاعروں میں ہوتا ہے۔ آج منیر نیازی کی 93ویں سالگرہ ہے۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔
कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने हम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। बहुत शजर थे, थोड़े घर थे, जिनको था दूरी ने घेरा। इतनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागकर में जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन FIA ऑफिस पहुंच गए। FIA हुकाम जहांगीर तरीन से तफ्तीश करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे सईद बलूच से। जी सईद बलूच, बताइएगा। जी, जहांगीर खान तरीन अभी कुछ देर पहले यहाँ FIA के ऑफिस में पहुंचे हैं। उन्हें दो मुख्तलिफ केसेस में तलब किया गया है। चीनी का स्कैंडल है, इस हवाले से जहांगीर तरीन खान से दो केसेस में जो है वो उनसे तफ्तीश की जाएगी। जहांगीर तरीन खान को जो तलबी का नोटिस भेजा गया था उसमें उन्हें 5 सवालात भी भेजे गए थे और उनसे ये कहा गया था कि इन सवालों के साथ के जो जवाबात हैं वो साथ लेकर आएँ। उनसे जो प्रोमिनेंट जो क्वेश्चन हैं वो उनसे ये पूछे गए हैं कि उन्होंने अपने गन्ने का जो बिजनेस है वो 4 अरब और 85 करोड़ में बेचा था, तो इस हवाले से उसकी जो तफसीलात हैं वो दें और क्या इस बिजनेस को बेचने के लिए कोई अखबार में कोई इश्तहार वगैरह भी दिया गया था। उन पर यह इल्ज़ाम है कि गन्ने का कारोबार बेचने के हवाले से उन्होंने शेयर होल्डिंग को जो है वो नुकसान पहुंचाया और इसमें उनके खानदान ने इससे मुनाफा कमाया। जहांगीर खान तरीन के साहबजादे अली तरीन को भी FIA ने आज तलब किया था, उन्हें एक केस में तलब किया था और उनसे भी 5 जो सवालात हैं वो उनसे पूछे गए थे। मिलते जुलते सवालात हैं। उनके तकरीबन वो 1 घंटे तक FIA के ऑफिस में रहे और उसके बाद वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद वो चले गए थे। अब जहांगीर तरीन खान को 3 बजे का टाइम दिया गया था, वो तकरीबन 3:10 पर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त उनसे जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। जहांगीर खान तरीन और अली तरीन को पहले भी बुलाया गया था FIA की जानिब से, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, उनके अफसरान पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने दोनों बाप बेटे ने सेशन कोर्ट से और बैंकिंग कोर्ट से जो हिफाजती जमानत है वो ली थी और इसके बाद आज दोनों बाप बेटा पेश हुए हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच। खबर दें आपको कि लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर से खबर देंगे जहां पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे बाद काबू पाया गया है। सुबह 6 बजे आग लगी थी और तकरीबन 15 फायर टेंडर मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ अमल थे। अब ये इत्तलात आ रही है कि 9 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकाम जबल अहद को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। रात के औकात में भी ज़ायरीन के लिए जाने में आसानी होगी। मंसूबे के तहत बिजली 75% तक कम खर्च होगी।